کی پارٹی آرمی چیف کے ٹینیور میں توسیع کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی؟ دیکھو ہماری جو پارٹی ہے ہم پارٹی کی فیصلہ کریں گے اور پارٹی ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہماری کور کمیٹی ہماری خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق ہوتی ہے. میں پارٹی کے کوئی ایسے اختیار نہیں رکھتا، نہ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے کہ ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں. اس وقت جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی غلط ہے، چاہے وہ ججز کی کون سی سپریم کورٹ جس نے آپ کے 5 کا فیصلہ نہیں مانا گیا وہ سپریم کورٹ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ کے بیرسٹر صاحب یہ بتا دیں ابھی آپ کے اتحادی اور ہم خیال جماعت کے جو سربراہ ہیں مولانا فتح الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس ساری قانون سازی کو انہوں نے ایک الفاظ میں جو ہے اس کا احاطہ کیا ہے کہ پاکستان میں آج سول مارشل لا لگ گیا ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہی متصل سوال ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے، عوام میں جائیں گے اور بولیں کہ آپ کا کیا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو، مجھے تو ان کے الفاظ کا نہیں پتا تھا اور میں اسمبلی میں تھا تو میں نے ان کے نہیں سنے. برام نے میں نے آپ کو ابتدائی الفاظ یہی کیے کہ آئین کی بےمانی کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہی تو ہم نے تو اسٹے اسمبلی کے جو ملک کو نقصان دیا جا رہا ہے. ایوان میں لڑائی، ایوان میں شور شرابے سے بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ بیٹھ جاتے اپنا موقف نہیں میرے وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بات میں بتاؤں آپ کو، دیکھو جمہوری ممالک میں ہمیشہ ایوان میں ایسا شور شرابہ ہو جاتا ہے لیکن آپ بات کرتے ہو پھر اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں جو ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے اور شکایت رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. ہم قانون سازی پر ہمیں موقع دیا. وہ اصل میں جلدی میں تھے شہباز شریف اور لا منسٹر کے ہینڈلرز نے چکا لے کے پیچھے سے وہ مار. One at a time. آپ پہلے بات کریں. One at a time. آپ moderate کریں. One at a time, please. One at a time. One. آپ moderate کریں نا. One at a time. آپ سوال کریں. یہ کمپنی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں 13 سال بھی شامل ہے. اس وقت یہ بات ہوتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے؟ دیکھیں یہ میں اس کا میں آپ کو ذکر کروں. ہوا یہ تھا دیکھیں جو اس وقت کا سچویشن رائز ہو گیا تھا وہ اس سرکمسٹانسز میں آئین کا آرٹیکل 243 یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ وہ نامنیٹ کرے گا، لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا. جب باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کا ایشو آیا تو انہوں نے رولز کے مطابق کیا تھا لیکن میٹر سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے جنرل ضیاء صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، مشرف صاحب کی ہوئی تھی، کیانی صاحب کی ہوئی تھی، یہ اسی طریقے سے یہ سمری فالو کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسا صاحب بھی تھے اور ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی اور انہیں کوئی گائیڈ لائنز دی اور کہتے قانون سازی کرے. اس قانون سازی کے مطابق میکسیمم 3 سال کی مدت رکھی گئی اور اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہوئی کچھ وجوہات کے بنا پہ تو وہ 3 سال کے لیے. اس لیے وہ سرکمسٹانسز انفارمیشن صاحب بتائیں گے کس نے سوال لینا. یہاں پہ ہوئی ہے اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی. دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے تو اس کی پہلی اپوائنٹمنٹ جو 3 سال کی تھی وہ آٹومیٹکلی 5 سال کی ہو گئی. دیکھیں اس قانون کے مطابق وہ ہو. پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ سے مخاطب ہیں. آج جس طرح کہ حکومت نے یہ فارم 47 کی رجیم نے سپریم کورٹ کے پروسیجر ایکٹ میں اور اس کے ساتھ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں ترامیم کی ہیں، اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیا، بالکل بلڈوز کیا. اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک کے لیے بہت ہی نفی ہوں گے بدقسمتی کے ساتھ. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک کیڈٹ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول یا نیول اکیڈمی یا ایئر فورس اکیڈمی میں بھرتی ہوتے ہیں تو سال میں 2 بیچز نکلتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم 3 سٹار جنرل یا ایئر مارشل یا پھر آپ کے نیوی کے ایڈمرل بنوں. اس وقت یہ توسیع کرنی 3 سال سے 5 سال تک بہت سارے افسران کا حق اس سے محروم ہوگا.
दूसरी अहम बात कि मुल्क की और दुनिया की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी से चेंज होती है, तब्दील होती है। जो सरबरान मुसल्लह अफवाज होते हैं उनका और उनके नीचे जो कमांडर्स हैं उनके दरमियान कमराडरी होनी चाहिए। वो गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए, उनकी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए साफ सुथरी। लिहाजा हुकूमत ने जो फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है, इन्होंने जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबरान के इंडिविजुअल्स को साइड पे, इंफरादी तौर पे उनको साइड पे रखे, पर ये मुल्क के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।